यहाँ سے آپ جو بلندی کا مقام ہے اس جھیل کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کھارے پانی کی جھیل ہے، سرخ کلر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب عرب افواج سمندر کے راستے دیبل شہر میں داخل ہوئی تو یہ وہ قلعہ تھا جس کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ یہاں ایک تاریخی بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، جامع مسجد، یہ جنوبی ایشیا کی پہلی مسجد ہے۔ نیشنل ہائی وے پر کراچی سے نکلتے ہی پہلا قصبہ دابیجی آتا ہے۔ اس شہر کے دائیں جانب بمبور کے آثار قدیمہ واقع ہے۔ اس سفر میں ہمارے ہمراہ گلشن حدید سے معظم بھٹہ بھی شامل ہوئے۔ نیشنل ہائی وے پر یہ بورڈ موجود ہے، یہاں سے بمبور کے آثار قدیمہ 3.5 کلومیٹر دور ہے۔ اب ہم نیشنل ہائی وے سے اتر چکے ہیں اور بمبور کی طرف 3.5 کلومیٹر اس سڑک پر سفر کریں گے۔ یہاں دابیجی کی زرعی زمینیں واقع ہے۔ اس سڑک پر 3 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد آپ بائیں جانب مڑ جائیں گے۔ اگرچہ یہ خستہ حال روڈ ہے لیکن اس پر تعمیراتی کام چل رہا ہے۔ بالآخر ہم بمبور کے میوزیم پر پہنچ گئے۔ یہ باہر کا احاطہ ہے، یہاں پر انفارمیشن ڈیسک ہے اور دوسری طرف ٹکٹ گھر ہے۔ ٹکٹ یہاں پر ایڈلٹ بڑوں کے لیے 50 روپے، بچوں کے لیے 30، فورنرز جو غیر ملکی ہیں ان کے لیے 1500 اور جو غیر ملکی بچے ہیں ان کے لیے 100 روپے۔ السلام علیکم، ٹکٹ لے لیے؟ چلے جی، 5 بندے ہیں، شکر ہے فورنر نہیں ہے ورنہ 1500 1500۔ یہ بھائی بہت نظر لگ رہے ہیں، اچھا، آپ کا تعلق کسی اچھے بمبور میوزیم سے کچھ ہی فاصلے پر آرکیولوجیکل سائٹ ہے۔ اس طرف جو میوزیم کے قریب کا حصہ ہے یہاں پر ٹورسٹ کے لیے سہولتیں موجود ہے۔ یہاں پر ٹک شاپ بھی ہے، واش روم ایریا، جانب مسجد ہے اور یہاں ایک خوبصورت باغیچہ ہے۔ قدیم درخت اس میں لگے ہوئے ہیں اور گھنا سایہ ہے۔ یہاں پر محنت کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ اس ایریا کو سجایا گیا ہے۔ یہ بینچ بھی یہاں پر لگائے گئے ہیں تاکہ درختوں کے نیچے سائے میں آرام کیا جا سکے۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی عجائب گھر واقع ہے۔ یہ عجائب گھر کا ہال ہے اور یہاں پر وہ تمام آثار دیکھے جا سکتے ہیں جو بمبور کے مقام پر کھدائی کے نتیجے میں برآمد ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینی برتن۔ یہ تمام برتن یا اوزار جو یہاں رکھے گئے ہیں بعض صحیح سلامت ہے اور بعض اس کے صرف ٹکڑے ہی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ بڑے جار بھی یہاں پر کھدائی کے نتیجے میں برآمد ہوئے ہیں اور اس کے جو ٹکڑے ہیں ان ٹکڑوں کو جوڑا گیا ہے، اس کے جوڑ واضح نظر آ رہے ہیں۔ یہ تحریریں ہیں اور یہ تحریریں بھی پتھروں پر جس طرح اس کو نقش کیا گیا ہے یہ بھی یہاں پر کھدائی کے نتیجے میں یہ تمام پتھر برآمد ہوئے ہیں۔ یہ وہ برتن ہے جن پر نقش و نگار کیا گیا ہے، یعنی قدیم دور میں بھی برتنوں پر جس طرح کے نقش و نگار کیے جاتے تھے وہ اپنی مثال آپ تھے۔ یہاں قریب ہی ایک ماڈل بنایا گیا ہے، اس ماڈل کے ذریعے آپ بمبور کے آثار کو، جو آثار قدیمہ ہے، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ جہاز ہے اور یہاں پر جو فوج دکھائی گئی ہے وہ عربی ڈریس میں ہے، یعنی محمد بن قاسم جب یہاں پر دیبل کے بندرگاہ میں داخل ہوئے تھے تو یہ اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ پکی مٹی کی چیزیں، یعنی یہ وہ برتن ہے یہاں پر یا وہ اوزار ہے یا آثار ہے جو اس شہر میں قدیم دور میں استعمال کیے جاتے تھے۔ یہاں پر ایک اور ماڈل بنایا گیا ہے، یہ بھی دیبل کی بندرگاہ یا بمبور کا جو قلعہ ہے اس وقت جب عرب فوج یہاں پر حملہ آور ہوئی تھی اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ یہ برتن بھی یہاں سے برآمد ہوئے تھے، اس میں ایک چمچہ بھی ہے، ساتھ میں کینچی اور چاقو بھی ہے، کیل بھی ہے۔ روزانہ استعمال کے برتن، آپ نقش و نگار دیکھیے،
یعنی قدیم دور میں بھی بناوٹ اور سجاوٹ اس کی روایت عام تھی. یہاں پر ایک تاریخی تختی موجود ہے. 21 اگست 1960 میں بمبور میوزیم کا افتتاح کیا گیا. بمبور میوزیم کی عمارت اور اس گارڈن کے بیچ ایک راستہ کھدائی کی طرف، جو ایکسکیویشن سائٹ ہے جہاں پر کھدائی کی گئی ہے، جو قدیم آثار یہاں پر دریافت ہوئے ہیں قلعہ بند شہر کے، یہ راستہ اسی طرف جا رہا ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور وہ قلعہ بھی دکھائیں گے. یہاں میوزیم کے سامنے گارڈن میں منجنیک اس کا ایک ماڈل دکھایا گیا ہے. یہ ماڈل لکڑی کا بنا ہوا ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے جب عرب فوج دیبل یعنی سندھ میں داخل ہوئی تھی اور یہاں جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو دیبل کی بندرگاہ یا اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے منجنیک کا استعمال کیا گیا تھا. دراصل جدید دور میں جس طرح ٹینک ہے، ٹینک سے گولے داغے جاتے ہیں، تو اسی طرح قدیم دور میں منجنیک تھی جس سے بڑے بڑے پتھر داغے جاتے تھے. تو یہ اسی کی نشاندہی کی گئی ہے اور ایک ماڈل بنایا گیا ہے کہ کس طرح منجنیک ہوا کرتی تھی اور اس کا استعمال کیسے ہوا کرتا تھا. ہم میوزیم سے قلعے کی طرف جا رہے ہیں. یہ قلعے کا بیرونی حصہ ہے اور یہاں لکھا ہے آؤٹر سٹی، شہر جو باہریون حصوں، یعنی شہر کے باہر کا وہ حصہ جو اس قلعہ بند شہر سے باہر تھا، وہ یہ مقام ہے جہاں اس کو مارک کیا گیا ہے. ایک طرف جھیل ہے اور دوسری طرف یہ بیرونی حصہ ہے اور یہ قلعے کے وہ آثار ہے، اس کی دیواریں ہیں جو کھدائی کے نتیجے میں یہ تمام دیواریں اور یہ کنڈرات برآمد ہوئے ہیں. اس موقع پر یہاں سیڑھیاں بنائی گئی ہے اور ہم انہی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑھیں گے. یہ قلعے کا وہ حصہ ہے جو دروازے کے ساتھ ہی واقع ہے. اس طرف ایک قدیم کنواں ہے، اس کنویں کی نشاندہی کی گئی ہے. یہ کنواں اگرچہ اس وقت اس کو زیادہ نہیں کھودا گیا، لیکن جو اس کے آثار تھے اس کو دیکھتے ہوئے ایک حد تک اس کی کھدائی کی گئی ہے. اس مقام پر جو کمرے بنائے گئے ہیں وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں. مختلف اطراف میں یہ اس کے کمرے ہیں، کمروں کی چار دیواری ہے اور دیواروں کی چوڑائی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. دا نارتھ ایسٹرن کارنر گیٹ وے، یہ گیٹ کے پاس کا جو ایریا ہے یہ وہ دکھایا گیا ہے. یہاں سے آپ جو بلندی کا مقام ہے اس جھیل کو دیکھ سکتے ہیں. یہ کھارے پانی کی جھیل ہے، سرخ کلر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. سندھ کی معروف لوک داستان سسی پنو، اس کا ایک حوالہ بمبور سے بھی ملتا ہے. یہ وہ جھیل ہے، بتایا جاتا ہے کہ قدیم دور میں یہاں دھوبی گھاٹ ہوا کرتا تھا. پنو کیچ مکران کا شہزادہ تھا اور سسی یہاں کی رہائشی تھی. اس دور میں ٹٹا ایک تجارتی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا. مکران سے تجارتی قافلے ٹٹا جایا کرتے تھے. جب پنو اس مقام سے گزرا اور ان کی ملاقات یہاں سسی سے ہوئی تو ان دونوں میں محبت ہو گئی. سندھ کے معروف صوفی شاعر شاہ عبداللطیف پٹائی نے اپنے مجموعہ کلام شاج و رسالوں میں ان دونوں کی داستان محبت کو منظوم طور پر پیش کیا ہے. تو یہ وہی مقام ہے. ماہرین کے مطابق سسی یہاں کی رہائشی تھی اور اسی مقام پر سسی اور پنو میں محبت ہوئی تھی. سسی پنو کی داستان کے مطابق جب پنو کو ان کے بھائی مکران لے گئے تو سسی بھی ان کے پیچھے مکران چلی گئی تھی. اس وقت ان دونوں کی قبریں بلوچستان میں نورانی کے قریب واقع ہے. یہاں ایک تاریخی بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں. جامع مسجد یہ جنوبی ایشیا کی پہلی مسجد ہے جو 8ویں صدی عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی. اس کا مطلب کہ محمد بن قاسم 712 عیسوی میں جب یہاں داخل ہوئے تھے تو اس موقع پر جو عرب افواج یہاں اندر داخل ہوئی تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی گئی. اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پہلی مسجد ہے جو اس مقام پر تعمیر ہوئی. اسی وجہ سے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے. یہ دراصل ایک نالہ ہے جو مسجد سے نچلی جانب اتر رہا ہے. فصیل کے ساتھ ہی نکاسی کے لیے یہ نالہ تعمیر کیا گیا تھا.
यहाँ एक बोर्ड लगा है मकतब स्कूल, यानी मस्जिद के साथ ही तदरीस के लिए, तालीम व तदरीस की खातिर यहाँ पर ये कमरे तामीर किए गए थे, जिसकी फसीलें देखी जा सकती है। इसी के साथ सीढ़ियाँ ऊपर चल रही हैं। जो बर सग़ीर की पहली मस्जिद जिसको कहा जाता है, ये उस मस्जिद का फ़र्श है जो सुर्ख टाइलों से इसको तामीर किया गया है। अतराफ़ में यहाँ पर बरामदे भी है, बरामदा बनाया गया है, और जो सतून उसके आसार भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। चारों तरफ चार दीवारी भी देखी जा सकती है। यानी ये वो फ़र्श है, वो तारीख़ी मुकाम है जो बर सग़ीर में जब यहाँ मस्जिद तामीर की गई तो इसी मस्जिद को इस बुनियाद पर पहली मस्जिद का एजाज़ दिया जाता है कि चूँकि अरब अफ़वाज यहाँ से दाखिल हुई थी, तो यहीं पर जब इस शहर को फ़तह किया गया तो यहाँ ये मस्जिद की बुनियाद रखी गई। इस मस्जिद का जो रुख है, जो टाइल जिस तरह यहाँ पर लगाई गई है, ये किबला रुख है, यानी किबला इसी जानिब है, और यहाँ पर जो सफ़े बनाई गई है, सफ़ों के लिए जो इस मस्जिद का फ़र्श यहाँ तामीर किया गया है, इसको किबला रुख ही तामीर किया गया है। हम किले से दूसरी तरफ नशेब में उतर रहे हैं जहाँ समंदर वाक़ है। यहाँ पर गारो क्रीक, ये वो रास्ता है जो समंदर की तरफ उतर रहा है। मेन गेट, मरकज़ी दाखिली दरवाज़ा, इस दरवाज़े के ज़रिए आप नीचे समंदर की तरफ उतर सकते हैं। ये वो किला बंद शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि दीबल की बंदरगाह यहाँ पर वाक़ थी। जब अरब अफ़वाज समंदर के रास्ते दीबल शहर में दाखिल हुई तो ये वो किला था जिसका सामना उनको करना पड़ा। यानी इस मुकाम पर जब अरब अफ़वाज और राजा दाहिर की मकामी अफ़वाज के दरमियान मुकाबला हुआ, जो तारीख़ की किताबों में हमें मिलता है, तो जब खुदाई के नतीजे में यहाँ पर इस किले के आसार दरियाफ़्त हुए, तहक़ीक़कारों ने यह अंदाज़ा लगाया कि यकीनी तौर पर ये वही शहर हो सकता है जहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम की अफ़वाज दाखिल हुई थी, और मुकाबले के बाद उन्होंने सिंध फ़तह किया था, और सिंध से बढ़ते बढ़ते अरब अफ़वाज मुल्तान तक पहुँच गई थी। इस मुकाम से किले की फसीलें देखी जा सकती हैं, और दूसरी तरफ तहद निगाह समंदर का पानी भी दिखाई दे रहा है। इसको अगरचे इस वक्त गारो क्रीक कहा जाता है, लेकिन कदीम ज़माने में ये वही मुकाम है जिसको दीबल की बंदरगाह का नाम दिया गया है। यहाँ मकामी माहीगीर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? असदुल्ला। मछली का शिकार कर लिया है? केकड़ा है, दिखा सकते हैं? असदुल्ला भाई मकामी माहीगीर है और इस वक्त केकड़े का सीज़न है। उन्होंने यहाँ केकड़े का शिकार किया है। कितने केकड़े आपको मिल गए? ज़िंदा है? इसको बांधा हुआ है। अच्छा, ये काटता है वैसे? कभी काटा है आपको? अच्छा। बम्बोर के किले में ये वाहिद एक दरख्त है और ऊंचाई पर वाक़ है। यकीनन ये यहाँ पर कुदरती तौर पर यह दरख्त होगा, लेकिन आप डिज़ाइन देखिए, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन इसको दिया गया है। ये इसका तना है और एक शाख निचली जानिब आ रही है, इसको यहाँ नीचे ज़मीन में धंसाया गया है, तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। और इस मकाम पर ठंडी हवाएं लग रही है और साए में जो लुत्फ़ है वो बयान से बाहर है। बम्बोर का ये तारीख़ी मुकाम यहाँ मुख्तलिफ़ अदवार में खुदाई का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में जो आसार दरियाफ़्त हुए, तहक़ीक़ के बाद मालूम हुआ कि यहाँ पर 3 नस्लें आबाद रही है। पहली नस्ल सितो पारती नस्ल के अफराद थे, जिनका ज़माना पहली सदी क़ब्ल मसीह से दूसरी सदी ईस्वी पर मुश्तमिल था। उसके बाद दूसरी सदी ईस्वी से 8वीं सदी ईस्वी तक यहाँ पर बुद्ध और हिंदू मत के अफराद आबाद हुए थे। 8वीं सदी ईस्वी में जब मुसलमानों ने सिंध को फ़तह किया, तो उसके बाद 8वीं सदी ईस्वी से 13वीं सदी ईस्वी तक यहाँ पर मुस्लिम तहज़ीब को पनपने का मौका मिला। उसके बाद ये शहर ऐसा उजड़ा कि कभी आबाद ना हो सका। बम्बोर का ये तारीख़ी शहर कैसे उजड़ा, इस बारे में मुख्तलिफ़ आरा पाई जाती है। एक राय के मुताबिक कि दरिया सिंध
यहाँ करीब ही समंदर में शामिल होता था। जहाँ मीठा पानी मौजूद हो वहाँ आबादी कायम होती है, लेकिन जब दरिया सिंध ने अपना रुख मोड़ा तो ये शहर भी उजड़ गया। इस वक्त दरिया सिंध केटी बंदर के करीब कारोचान के मुकाम पर समंदर में शामिल होता है। समंदर के उतरने चढ़ने के साथ और दरिया के रुख मोड़ने के साथ ये शहर बनता और बिगड़ता रहा है।